وہ فتنوں کا دور کیسا ہوگا، اس دور میں لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، قربان جائیے کہ اللہ کے رسول نے اس کی بھی نشاندہی کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ان فتنوں کی وجہ سے عام طور پر انسانوں کا حال یہ ہوگا کہ ایک شخص صبح میں تو مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان اس کے سینے سے رخصت ہو چکا ہوگا، وہ فتنوں کا شکار ہو چکا ہوگا، وہ فتنہ گروہ کے جھانسے میں آ چکا ہوگا۔ اور آگے فرمایا یبیع فیہا اقوام خلاقہم بعرض من الدنیا قلیل، اور وہ دور ایسا ہوگا کہ لوگ چھوٹے چھوٹے دنیاوی اغراض اور مقاصد اور فائدوں کی خاطر اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے سے ہچکچائیں گے نہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں، غیرت نام کی کوئی چیز نہیں، ایمان نام کی کوئی چیز نہیں، حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔ اگر کچھ فائدہ اپنا حاصل ہو رہا ہے تو ان سارے چیزوں کا جنازہ نکالنے میں اچھے اچھے دیندار گھرانے کے لوگ بھی پس و پیش نہیں کرتے۔ یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے حوالے سے جتنی نشاندہی بیان کی تھی، قریب قریب وہ ساری نشاندہی، وہ ساری علامتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ تو یہ وہ دور ہے، اور اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، اور خاص طور پر ان علماء کرام کو جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس فکر کو ڈالا ہے کہ امت جو فتنوں کا شکار ہو رہی ہے یا شکار ہو سکتی ہے، ان کو پہلے سے آگاہ کیا جائے، کچھ علامتیں بتائی جائیں، جو فتنے ہیں ان فتنوں کی حقیقت کو ان کے سامنے رکھا جائے، تاکہ سیدھی سادی عوام، سیدھے سادے لوگ اور سادہ لوح انسان ان فتنوں کا شکار نہ ہو سکے۔ یہی مقصد ہے ان پروگراموں کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ دور ایسا ہے، فتنوں کا دور ہے، دیکھ رہے ہیں ہم کتنے فتنے ہیں، ایک ہو تو گنایا جائے۔ اب آپ نے مجھ سے پہلے حضرت مفتی صاحب سے بھی بات سنی ہوگی، شکیل ابن حنیف ہے، اور اسی طرح غلام احمد قادیانی ہے، گوہر شاہی ہے، اور وہ مرزا ہے، اور پتہ نہیں کون کون ہیں، بہت ہیں ایسے، غامدیت ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ہیں، ایسے بہت آتے رہیں گے۔ اور ان کا لب و لہجہ، ان کا انداز، ان کا طرز گفتگو، ان کے طرز نگارش، اور ان کی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور سارے وسائل کا استعمال، وہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان عام اور سیدھا سادہ انسان تو انسان پڑھا لکھا بھی جو ہے ان کے جھانسے میں آ جاتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ فتنوں کے اس دور میں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔